اس کی میں نے بلغاریہ میں بہت اچھی ترتیب دیکھی جب ہم گئے تھے ایک مسجد کے اندر بلغاریہ میں، تو بہت بالکل گاؤں دیہات کا علاقہ تھا، اور وہاں پر کافی اچھی مسجد انہوں نے بنائی تھی۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ ترتیب رکھی تھی کہ جب بھی اپنے جوتے رکھیں تو جوتوں کے ساتھ انہوں نے ایک کیبنٹ لگایا تھا موبائل فون کا، تو واو. موبائل فون وہاں پر رکھ لیں اور پھر مسجد کے اندر آئیں۔ تو جوتے بھی رکھیں، موبائل فون بھی رکھیں تاکہ وہ لاک اپ ہو جائے، اور پھر مسجد کے اندر آئے۔ اس مسجد کے اندر ہم نے یہ نوٹس کیا، اس لیے کہ ہم 2 دن رہے تھے اس مسجد میں، ہم نے یہ نوٹس کیا تھا کہ کسی کی نماز کسی کی جماعت مسبوق نہیں ہوتی تھی، یعنی کسی کی رکعت نہیں چھوٹتی تھی جب وہ نماز میں جا رہے ہیں۔ تو وہ سب نماز سے پہلے آ جاتے تھے، اپنی سنتیں پڑھتے تھے، اور پھر نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان کی کوئی رکعتیں مسبوق نہیں ہوتی تھی، اور پھر آ، وہ اپنا موبائل فون لے کر چلے جاتے تھے۔ تو مجھے یہ منظر بہت اچھا لگا، اور میں نے وہاں امام صاحب سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پرانے امام تھے انہوں نے یہ باقاعدہ زبردستی یہ قانون ڈلوایا اس مسجد کے اندر، تو لوگوں نے مان لیا بھی، تو جس کو نماز کے لیے آنا ہو آئے، بس موبائل فون اپنے شوز کے ساتھ رکھ لیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہاں یہاں بھی اور وہاں بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کوئی اور لے جائے گا، جوتے لے جاتے ہیں تو پھر موبائل فون کا کیا ہوگا، یا تو پھر گاڑی میں رکھ لیں۔ تو ایسی صحیح. کوئی ترتیب ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال سے یہ موبائل فون مسجدوں کے حد تک کچھ لمٹ کر دینی چاہیے، یا تو ریمائنڈرز رکھیں، یا مسجد کے امام صاحب پہلے سے لوگوں کو اس کو آگاہ کریں کہ بھائی دیکھو آپ مسجد میں آ گئے، یا تو آپ اپنا موبائل سائلنٹ پر رکھ لو، یا پھر جیب میں رکھ لو، تاکہ پھر پتہ نہ چلے کہ ہم دیکھو جب ہم فلائٹس میں جاتے ہیں تو باقاعدہ اعلانات ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ جب بھی ہم فلائٹ میں بیٹھے تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی فلائٹ والے نے اعلان نہیں کیا ہو کہ بھائی موبائل فون کو بند کر دو، ابھی ہم اڑان پر جا رہے ہیں، یا فلائٹ کی چڑھان ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ لوگ اگر ریمائنڈ کر سکتے ہیں دنیا کے لیے، تو پھر ہم کیوں نہیں یہ بار بار لوگوں کو کہہ سکتے دین کے لیے